بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس میں آپ آدم علیہ السلام سے لے کر محضر انسانیت نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ سنیں گے اور آپ کو بہت لطف آئے گا، بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی معلومات اور علم کے اندر بھی اضافہ کریں گے۔ تو آج ہمارا پہلا موضوع ہے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام۔ تخلیق آدم بہت اہم موضوع ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ انسان کی قدر و قیمت، انسان کی عظمت اسی بات سے اجاگر ہوتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا معاملہ جب آیا، اللہ نے پہلے انسان کی عظمت کو بتایا، پھر تخلیق فرمایا۔ قرآن اس حوالے سے بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب یاد کرو جب ہم نے آدم کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا، فرشتوں سے فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری بندگی کے لیے ہم کافی ہیں، تیرے ذکر و فکر کے لیے ہم کافی ہیں، تو آدم علیہ السلام کو کیوں تخلیق فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد تھا، بہت بڑی حکمت تھی اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ نے چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، اپنے نور کی مٹھی لے کر اس میں نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور پھر چاہا کہ میرے محبوب کے نور کو پہچانا جائے، میرے محبوب کی ذات پہچانی جائے۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ اللہ نے پھر فرشتوں کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا فرمایا، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا، اس کے اوپر لیل و نہار اللہ کریم نے بنا دیے، اللہ کریم نے شجر و حجر کو پیدا فرما دیا۔ ہر مخلوق کی ضرورت کے حوالے سے اللہ کریم نے ہر نعمت کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو پھر اللہ کریم نے چاہا کہ میں اب محبوب کو کائنات میں جلوہ گر کروں، تو محبوب کی جلوہ گری کے لیے، محبوب کی پہچان کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ تو فرشتوں سے جب مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح، تیری حمد کے لیے بہت کافی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ۔ اسرافیل علیہ السلام زمین پر آئے، آپ نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے فریاد کی کہ اے اسرافیل تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھ کو جدا نہ کرو۔ جب اللہ کا واسطہ سنا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے تو واپس چلے گئے۔ تو پھر اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو زمین نے پھر یہی واسطہ دیا، جبریل پھر واپس چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل مٹی کیوں نہیں لے کے آئے؟ عرض کی مالک وہ تیری ذات کا واسطہ دے رہی تھی، میں نے اس لیے جدا کرنا اس کو گوارا نہ سمجھا۔ پھر رب کائنات نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میکائیل جاؤ اور جا کر مٹی اٹھا کے لاؤ۔ میکائیل علیہ السلام جب دنیا میں آئے، زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو پھر زمین نے وہی واسطہ پیش کیا، اللہ کا واسطہ دیا۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام بھی اللہ کا واسطہ سن کے واپس تشریف لے آئے۔
پھر اللہ کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لائی۔ یہاں سے بہت بڑی ایک راز کا پتہ چلے گا، بہت بڑی حکمت کا پتہ چلے گا آپ کو۔ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اسرائیل، زمین سے 7 رنگ کی مٹی اٹھا کے لاؤ، جس میں سرخ رنگ بھی تھا، جس میں گورا رنگ بھی تھا، گندمی رنگ بھی تھا، کالا رنگ بھی تھا، بہت سفید بھی تھا، بہت سیاہ بھی تھا، اور ملا جلا رنگ بھی تھا، 7 مختلف رنگوں میں۔ اس لیے انسان جو پیدا ہونے والا ہے اس کے اندر بھی مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، کوئی گورے رنگ والا ہے، کوئی کالے رنگ والا ہے، کوئی گندمی رنگ والا، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، کیونکہ مٹی ہر رنگ سے اٹھائی گئی ہے۔ تو اللہ کریم نے اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل آئے تو زمین نے پھر ویسے واسطہ دیا کہ اسرائیل تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم مجھ سے جدا نہ کرو۔ تو اسرائیل نے کہا کہ جس ذات کا تم واسطہ دے رہی ہو مجھے اسی ذات کا حکم ہے، تو میں نے تو اسے لے کے ہی جانا ہے، اگر میں لے کے نہ گیا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا تو مٹی نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے مالک مجھ پر رحم فرما۔ تو اسرائیل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے اے اسرائیل بتا تجھے زمین واسطے دے رہی تھی، تمہیں رحم نہ آیا؟ عرض کی مالک وہ جس ذات کا مجھے واسطہ دے رہی تھی اسی ذات کی تابعداری اور فرمانبرداری کے لیے میں زمین پہ تھا، تو میں نے اللہ کی ذات یعنی تیری ذات کی تابعداری کرنے کو زیادہ ترجیح دی، فوقیت سمجھی، تو میں مٹی اٹھا کے لے آیا۔ تو اللہ پاک نے اس وقت زمین کی اس فریاد کو بھی رد نہیں فرمایا کہ زمین نے کہا یا اللہ یہ مجھ کو جدا کر کے جا رہا ہے، مجھے مہربانی فرما اسرائیل کو حکم دے کہ واپس لے آئے۔ تو اللہ نے زمین کی فریاد کو پورا فرمایا، فرمایا اسرائیل تو نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے، اب تیری ہی ذمہ داری ہے کہ تو نے پھر مٹی کو مٹی کے ساتھ ملانا ہے۔ اس لیے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی جسم کے اندر سے روح کو قبض کرنا، جان کو نکالنا، یہ اس وقت سے اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا جو جسم پاک ہے، وادی نعمان، یہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے، جس کا موجودہ نام ہے میدان عرفات، جہاں پر لوگ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اسی میدان عرفات کے اندر، جس کا پرانا نام وادی نعمان یعنی نعمتوں والی وادی اس کو کہا جاتا تھا، اس میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رحمت، جبل رحمت۔ اسی پہاڑی کے دامن میں اللہ کریم جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اور تخلیق کرنے کے لیے اس میں ہوا کو شامل کیا، اس میں پانی کو شامل کیا، اس میں آگ کو شامل کیا۔ اس لیے انسانی جو طبیعت ہے اس کے اندر بھی یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہوا، جلد باز، انسان کے اندر جلد بازی کا عنصر موجود ہے۔ آگ یعنی غصہ، یہ انسان کے اندر اسی لیے موجود ہے۔ پانی یعنی نرمی، جب دکھ اور درد کو دیکھتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، غلط بات کو دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، اور کوئی بھی کام دیکھے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی نفس کی خواہش کے حوالے سے، اس میں جلدی کرتا ہے انسان کہ میرا کام جلدی سے ہو جائے۔ اللہ نے یہ 3 چیزوں کو ملا کر آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کو تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی قد کی جو ہائٹ تھی وہ 90 فٹ تھی، 90 فٹ یا 90 ہاتھ، 90 ہاتھ یعنی یہاں سے یہاں تک یہ 1 ہاتھ بنتا ہے، 90 ہاتھ یا 90 فٹ آپ کا قد مبارک تھا، بہت طویل اپنا آپ قد و قامت کے مالک تھے۔ آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو اللہ نے بنا دیا۔ ڈھانچے کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے ہوا کو چلایا، گرم ہوا چلی، جس نے آدم علیہ السلام کے جسم کو مکمل طور پہ خشک کر دیا، جو گارے کی طرح تھا وہ خشک کر دیا۔ اتنا خشک ہوا کہ جب ہوا اندر چلتی تو ایسے آواز پیدا ہوتی جیسے ڈھول کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، اس انداز میں، یعنی
پکا کر دیا، اس کو پختہ کر دیا۔ ایک گارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی طرح سخت کر دیا۔ جب جسم آدم بن چکا تو فرشتے دائیں بائیں سے ہر طرف سے دیکھتے تھے یہ کیسی مخلوق ہے، چونکہ فرشتے نور کے ہیں اور جو جنات تھے وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ ایسا وجود فرشتوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جنات نے بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تو بڑے غور کے ساتھ وہ دیکھنا شروع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو بڑی حیرت کے ساتھ تکتے تھے اور دیکھتے تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام کا جسم مبارک مکمل خشک ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَنُفِخَ فِيهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ نے پھر اس جسم کے اندر روح کو پھونکا۔ اب جسم آدم میں روح کو جب پھونکا گیا تو یہ کتنے دن کا پروسیس تھا؟ 40 دن کا پروسیس۔ 40 دن میں جسم آدم کو بنایا گیا، 40 دن میں پختہ ہوا، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح کو پھونکا گیا۔ اس لیے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ حکم ہے کہ 40 روز تک اس کے لیے دعا مغفرت کی جائے، 40 روز تک اس کو یاد کیا جائے، چونکہ تخلیق آدم جو ہے، جسم آدم جو ہے وہ 40 روز میں مکمل ہوا۔ اللہ چاہتا تو کن فرما کر ایک لمحے میں اس کو تخلیق فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ عظمت انسانیت تھی، یہ آدم کی ایک معراج تھی۔ اللہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ دست قدرت سے بنا رہا تھا تاکہ فرشتوں کو بتا سکے یہ کتنا قیمتی اور انمول نعمت میں نے بنائی ہے، اور خود بنانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت پیدا فرمایا، کتنی خوبصورت تخلیق کی ہم نے۔ اے انسان دیکھ تو صحیح، اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کتنی چاہت کرتا ہے۔ اللہ نے تجھے دست قدرت سے فرشتوں کے سامنے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے پھر جب نفخ فی الصور، روح کو پھونکا جسم آدم میں، تو آدم علیہ السلام کے جسم میں جب جان آتی ہے تو آپ اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، عرش عظیم کی طرف آپ کی نگاہیں جاتی ہیں، تو عرش کے اوپر آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ نے لکھے ہوئے دیکھے، اور ساتھ ہی لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو نگاہ جب نیچے ہوئی تو آپ کو چھینک آئی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کو یہ کلمہ بہت پسند آیا، یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ مالک کائنات نے اس جملے کو امت محمدیہ کو تحفۃ عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اسی تعریف کے ساتھ، اسی حمد کے ساتھ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال فرمایا، اللہ نے اس کو پسند فرمایا اور امت محمدیہ کے لیے اسے کلام کا درجہ عطا فرمایا، دعا کی قبولیت کا سبب بنا دیا کہ یہ سورہ فاتحہ، یہ کلمات جو آدم کے سب سے پہلے کلمات ہیں، جو انسان ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا و التجا کرے گا، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، تخلیق ہو گئے آدم علیہ السلام۔ آپ کھڑے رہتے تھے اسی وادی نعمان کے اندر، آپ کھڑے رہتے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے قطار در قطار باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے کھڑے رہتے، آپ کی زیارت کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرے نورانی مخلوق ہے، پاکیزہ مخلوق ہے، شب و روز تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو ان کو پیچھے کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے آدم، اس میں بہت حکمت ہے، بہت راز ہے، یہ اب محض آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی پشت میں ہم نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، جو آخر الزمان نبی ہوں گے، جو باعث کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، ان کے نور کو آپ کی پشت میں رکھا، جس کی تعظیم کے لیے، جس کی زیارت کے لیے یہ فرشتے آپ کے پیچھے قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک مہربانی فرما، مجھے اس نور کی زیارت کرا، اور اس نور کو میری پشت میں نہیں بلکہ میری پیشانی میں منتقل فرما۔ پھر اللہ کریم نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا،
جب آپ کی پیشانی منور ہوئی تو فرشتے سارے آدم علیہ السلام کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ کو دیکھتے رہتے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک، اگر کرم ہو جائے تو مجھے اس نور والے کا دیدار بھی کروا دے۔ تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کروائی، نبی علیہ السلام کے چہرہ پاک کی زیارت کروائی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، چوما اور چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ ہیں مجھ سے بعد میں آنے والوں میں، لیکن آپ مجھ سے اولین میں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ معتبر ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ تعظیم کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی، تو اللہ نے پھر آپ کو وہاں سے جنت میں داخل فرما دیا۔ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ کریم نے جنت میں داخل فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کی تسکین کے لیے، آپ کے سکون کے لیے اللہ پاک نے آپ کی بائیں پسلی میں سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اماں حوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ایک مرد کی پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اماں حوا کو پایا، عرض کی، مالک یہ کون ہے؟ فرمایا، زوجو کا، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری بیوی ہے، تیری زوجہ ہے، یہ تیرے ساتھ زندگی گزارے گی۔ تو جنت میں پھر اللہ کریم نے آپ کو داخل فرما دیا۔ فرمایا کہ آپ جنت میں جائیں، یہاں پر رہ کر سکون کریں، اطمینان کریں اور میری عبادت کریں۔ وہاں اس سے پہلے جو معاملات آتے ہیں، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد علم عطا فرمائے۔ کون سے علم؟ ما کان وما یکون، یعنی اس وقت کے، اس کے بعد قیامت تک کے تمام علوم اور تمام احوال آپ پر یہاں فرما دیے۔ فرشتوں پر برتری کے حوالے سے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے، فرشتوں مجھے خبر دو جو میں نے دنیا میں پیدا کیا اس کی اور جو بات بھی ہے اس کی۔ تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، پاکیزہ ذات ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو ہم نے تیری بارگاہ سے سیکھا ہے۔ پھر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو آپ تمام ناموں کو بیان کر دو کہ کائنات میں نے کیا کچھ تخلیق کر لیا، کیا تخلیق کرنے والا ہوں، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام معاملات ان کو بیان کر دو، آنے والوں کے نام بھی بیان کر دو۔ تو آدم علیہ السلام نے جب تمام ناموں کا بیان فرما دیا تو رب کائنات نے علم کی برتری پر نبوت کی عظمت کو اللہ کریم نے فرشتوں سے اعتراف کروایا۔ کیسے فرمایا؟ قلنا یا آدم، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا کہ اے فرشتو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ تمام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، آپ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون ہے؟ یہ جن ہے، آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کی عبادت اور ریاضت اس قدر مقبول تھی کہ 71 کروڑ 70 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور زمین کا، آسمان کا، جنت کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر جگہ پر اللہ کی عبادت کی، ہر مقام پر اللہ کو راضی کیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو مقام کیا عطا فرمایا؟ اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ یہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا امام تھا، ایک جن فرشتوں کا امام بنا دیا گیا، عبادت کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی باری آئی تو قرآن کیا فرمایا؟ الا ابلیس ابا واستکبر، اس نے سجدے سے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ تکبر، سب سے پہلا جو تکبر اور غرور کا اظہار کیا وہ شیطان نے کیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر تھا کہ جس نے ابلیس کو، عزازیل کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ آدمی کو دیتا ہے 1000 سجدوں سے،
آزاد۔ تو شیطان نے جب تکبر کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری عبادات کو رد فرما کر اس کے منہ پر مار دیا اور فرمایا کہ تو قیامت تک بھٹکتا رہے گا، قیامت تک میرے عطاب کا شکار رہے گا، کبھی تمہیں میری چاہت، میری رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان کو اللہ نے جب رد فرما دیا، شیطان کو جب اللہ کریم کی طرف سے پھٹکار مل گئی، تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے پھر کیا کر، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے مالک مجھے کچھ مدت کے لیے مہلت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کچھ مدت کے لیے کیوں؟ تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں، لمبی زندگی دیتا ہوں۔ مالک نے لمبی زندگی عطا فرمائی اور فرمایا تو اتنی لمبی زندگی لے کے کیا کرے گا؟ شیطان نے کہا یا اللہ جس انسان کے لیے مجھے گمراہ کیا ہے میں اب اسی انسان کو گمراہ کروں گا، جس انسان کے لیے میری عبادت کو میرے منہ پر مار دیا گیا ہے، مجھے مردود کر دیا گیا، میں اسی انسان کو اچھے راستوں سے اغوا کر وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اس کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، اس کی سوچ پر قابض ہو جاؤں گا، اس کے خیالات پر قابض ہو جاؤں گا، اس کے اندر حرص و ہوس کو پیدا کروں گا، اس کے اندر لالچ کو پیدا کروں گا، اس کے اندر تکبر کو پیدا کروں گا، اس کے اندر حسد اور کینہ کو پیدا کروں گا، اس کے اندر بغض کو پیدا کروں گا، اس کے اندر میں اچھائی کی زینت کو ختم کر کے حرام کی زینت بھر دوں گا، حلال کی بجائے اس کو حرام کی طرف میں راغب کروں گا، میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ مالک نے کہا اچھا کوئی تو در چھوڑے گا نا؟ شیطان نے کہا ہاں، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، جو تیرے پاکیزہ بندے ہوں گے، جو تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں گے، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو آج کا انسان سوچے نا کہ شیطان ہمارا کتنا پرانا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے، پرانا دشمن ہے۔ اور یہی جب ہمارے اندر حرص پیدا ہو، ہوس پیدا ہو، تو ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم شیطان کے شکار ہو چکے ہیں۔ جب ہمارے اندر کینہ و بغض پیدا ہو تو ہم سوچیں کہ شیطان ہمیں شکار کر چکا ہے۔ ہمارے اندر کسی کے خلاف عداوت اور دشمنی پیدا ہو تو ہم یہ سوچیں کہ شیطان ہمیں شکار کر چکا ہے۔ ہمارے اندر جب حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے تو ہم سوچیں کہ ہم شیطان کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اسی وقت ہمیں پلٹنا چاہیے، اسی وقت ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ جیسے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے تو قیامت تک کے لیے وہ فرشتے معتبر ہو گئے، قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے نبی ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ تکبر ہمیں پیدا نہیں کرنا ہے، چونکہ تکبر سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ حسد، کینہ و بغض ہمیں پیدا نہیں کرنا ہے، چغلی اور غیبت اور کینہ پیدا نہیں کرنا، یہ شیطان کی پیداوار ہے۔ شیطان نے ایک بار تکبر کیا، 71 کروڑ 70 لاکھ سال تک وہ محو عبادت رہا، سجدے کی کیفیت میں رہا، رکوع اور سجود کی کیفیت میں رہا، ہمہ وقت وہ اللہ کو راضی کرتا رہا۔ ایک سجدہ نہیں کیا اس نے، ایک بار اس نے اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کی، اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اے انسان تو بھی سوچ کہ تو آدم کی اولاد ہو کر کتنے سجدے چھوڑ دیتا ہے، آدم کی اولاد ہو کر اپنے اندر کی اہمیت کو کیوں بھلا بیٹھا ہے، آدم کی اولاد ہو کر تو نے جھکنا چھوڑ دیا ہے، آدم کی اولاد ہو کر حسد اور کینہ کو اپنے اندر پیدا کر دیا ہے، آدم کی اولاد ہو کر لالچ، حرص و ہوس کو تو نے اپنا گہنا بنا لیا ہے، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہو، کسی کو تکلیف دینے کے بعد فخر محسوس کرتے ہو، عداوت و دشمنی کرنے کے بعد اپنی طاقت سمجھتے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طاقتور وہ نہیں جو کسی انسان کو چت کر دے، طاقتور وہ ہے جس سے کوئی انسان سکھ پا جائے۔ تو شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے کیا فرمایا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرمایا آج کے بعد تیرا فرما برداروں میں نام نہیں ہے بلکہ اب تو کافروں میں ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس جیسے کفر سے محفوظ فرما لے، اس جیسی کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمایا جو شیطان نے کیے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کی عظمت کو اللہ نے اجاگر یہ کیا کہ جس فرشتے نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے نبوت کا اقرار کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس فرشتے کا نام ہے جبرائیل۔ اللہ نے پھر اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اے جبرائیل 1,24,000 کم و بیش جتنے میرے نبی روئے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے پہنچیں گے، تو نے ہی ان کے پاس میرا پیغام وحی لے کے جانا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل امین ہی وحی لے کر آتے رہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام کیا بنایا کہ فرشتوں کے سردار بنا دیے گئے، بیت المعمور پر فرشتوں کے امام بنا دیے گئے۔ سدرۃ المنتہا ایسا مقام ہے جہاں کوئی دوسرا فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں بھی جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں گئے، جب جنت میں چلے گئے اللہ نے فرمایا ہر نعمتوں کو استعمال کرو، پوری جنت آپ کی جنت میں گھومتے رہو۔ آدم علیہ السلام گھومتے رہے، فرمایا کہ ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، اللہ نے درخت دکھایا، پھلدار درخت تھا یا گندم کا تھا، مختلف روایات ہیں، گندم کا تھا یا سیب کا تھا۔ فرمایا کہ یہ پھلدار درخت ہے، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر چلے گئے فتکون من الظالمین تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی مشیت خداوندی تھی کہ آپ نے اس پھل کے قریب جانا تھا۔ جیسے ماں باپ چھوٹے بچے کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ انگار ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے، اس کے قریب نہیں جانا، بچہ پھر بھی اسی کے قریب جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دیکھو تو صحیح اس کے ہے اندر ہے کیا۔ تو مختلف جو مخلوق تھی، سانپ بھی اس میں استعمال ہوا، مور بھی استعمال ہوا، چھپکلی بھی استعمال ہوئی، شیطان نے ان کو اپنا ایک سہارا بنایا، خود جنت کی دیوار پر بیٹھ گیا، اس سے بیٹھ کر وہاں سے ان چیزوں کو ورغلایا اور ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو کھینچ کر درخت کے قریب لے گئے۔ اما حوا آپ نے اصرار کیا ایک پھل کھانے سے کیا ہوگا، چکھتے تو ہیں یہ پھل کیسا ہے، جنت کے سیب کھائے تو بڑا مزہ آیا، جنت کی مختلف ہم نے نعمتیں کھائی تو بہت لطف آیا، اس پھل کو بھی چکھ کے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا لذت ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل چکھا تو اس کے بعد کیا ہوا، جو ایک لباس تھا جس میں آدم پر وہ سارا لباس اتر گیا، اور وہ سارا لباس اتر گیا۔ پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے لباس پہنا کے جسم کو ڈھانپا، اور اب وہ لباس کہاں پہ، اب یہ لباس ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ جو پہلا لباس تھا آدم کا وہ اب بھی موجود ہے۔ وہ کون سا لباس ہے؟ آپ کی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں جو ناخن ہوتے ہیں یہ وہی لباس ہے، یہی ناخن تھے جو پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، پورے جسم کو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھا لیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اے آدم تم جنت سے باہر چلے جاؤ اور تم اور تمہاری بیوی زمین پر جا کے رہو۔ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ زمین پر کس انداز میں آپ نے زندگی گزاری، کیسے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا و التجا کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ پروگرام میں آپ سے کیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اور اس میں سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام آپ کے جسم کو کتنے روز میں تخلیق فرمایا گیا، کتنے روز میں آدم علیہ السلام کے جسم کا ڈھانچہ تیار کیا گیا؟ صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ اس کا بہترین انعام اس کے گھر کے دہلیز پر پہنچا دیا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔